اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز بدھ 27 ربیع الاول اور 3 نومبر 2021 ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں ہمارا جو مارننگ شو ہے FM 98.6 اور LCCI یوٹیوب، اس کے اوپر آپ ہمیں سرچ کرتے ہیں اور ہمیں اس پہ آپ دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوتے ہیں ہمارے دی موسٹ سینئر اینالسٹ سابقہ صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیر خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج بھی ایز یوزول کرکٹ سے ہی ہمارا آغاز ہوگا، تو پھر خوشخبری ہے، پاکستان نے جو ہے بڑا ایک اور مارکا مارا ہے، اور یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہی ایسے کرکٹ کے حوالے سے ہوا ہے کہ نان اسٹاپ اب خوشیوں پہ خوشیاں ملتی جا رہی ہیں، ورنہ بڑی خوش ہے۔ اچھا، یہ جو مقابلہ تھا اتنا بہرحال کانٹے دار مقابلہ نہیں تھا جس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے اندر انٹرسٹ بڑا پھر لیٹر آن بنا ہے؟ کل کی جو میچ دیکھا میں نے، وہ اتنا سیریسلی ہم نہیں کھیل رہے تھے جیسے ہم پہلے کھیلتے رہے۔ پہلے 3 میچ ورسز یہ دیکھے، اس میں کیچ بھی ڈراپ ہوئے، فیلڈنگ کا بھی وہ معیار نہیں تھا، ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف زامبیا کی ٹیم میں نامبیا کی ٹیم بڑا اچھا کھیل لی، مجھے نہیں توقع تھی۔ ٹھیک، اوور پورے کھیل گئے، اوور میرا خیال تھا وہ 100 کے اندر یہ بک کر دیں گے اور ہمارا رن ریٹ بہت اوپر چلا جائے گا، ویسا کچھ نہیں ہوا۔ 20-25 رنز کم تھے، اوور بھی پورے کھیلے اور وہ وکٹیں بھی انہوں نے پوری نہیں دی۔ ٹھیک ہے، تو بڑی اچھی فائٹ کی تھی، میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک اچھی ٹیم سامنے اچھی ٹیم ہوگی اور اس کے اندر پوٹینشیل ہے بالکل۔ تو پاکستان کی طرف سے جو لکیلی ہمارا اوپننگ پیئر ہے وہ بڑا اچھا چل رہا ہے، 100 سے زیادہ ان کی پارٹنرشپ رہی۔ ان کی یہ 5ویں مرتبہ میرا خیال ہے پارٹنرشپ لگی ہے۔ 100 کی ہوئی، 150 کی ہوتی تو 4تھی مرتبہ، وہ 4تھی مرتبہ ہوتی۔ بابر اعظم کے اندر بہت پوٹینشیل ہے اور وہ ڈے بائی ڈے امپروو کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب ان کو یہ 70s اور 80s سے نکل کے اس میں 100 کرنے چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے ان کو۔ یہ بھی جو آؤٹ ہوئے وہ تھوڑا سا اگر کیئرفل ہوتے تو آؤٹ نہ ہوتے، اور یہ چل سکتی تھی نان سٹاپ ہماری پارٹنرشپ، مگر میرے خیال میں شاید حفیظ کو کھلانا تھا، وہاں والی بات ثابت ہوئی۔ حفیظ صاحب چل پڑے ہیں، 32 رنز انہوں نے بنا دیے، دیکھیں ناٹ آؤٹ واپس آئے ہیں، ناقابل شکست، اور اگر چاہتے تو وہ شاید 50 بھی کرواتے ان سے، وہ خیر انہوں نے ان کو نہیں دیا رضوان نے چانس، تو انہوں نے اپنے 79 کیے اور مین آف دی میچ بھی انہوں نے لیا۔ جس چیز کا خطرہ تھا وہی ہوا، اس کا مطلب چلے خیر یہ ان کے نصیب ہے، اللہ کرے جی وہ ایوارڈ ٹرافی لے کے آئے انشاءاللہ۔ ہاں تو پھر ساری باتیں کور ہو جائیں گی خود بخود۔ انہوں نے جو ہے نا، دیکھیں حفیظ نے پروفیسری اپنی دکھائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں گیم کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش ورسز ساؤتھ افریقہ تھا جی، جو ساؤتھ افریقہ جیت گئی، اور اب انگلینڈ اور پاکستان نے 4 میچ جیت کے 8 سکور پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کل امپریشن ہمارے اینکر سے یہ دے رہے تھے کہ سب سے پہلے پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا، تو اس سے ایک دن پہلے انگلینڈ پہنچ چکا تھا، ہم سیکنڈ ہے جو کوالیفائی کیا۔ فیکٹس کو ہمیں مسخ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ریئلٹی ہے، وہ ریئلٹی ہے۔ تو انہوں نے بھی 4 میچ کھیلے اور 4 جیتے، ہم نے بھی 4 میچ کھیلے تو 4 جیتے، تگڑے جیتے۔ 5واں میچ دونوں نے ابھی کھیل لیں، انشاءاللہ ہم اپنی ٹیم سے تو توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ 5ویں ٹائم میچ بھی ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ تو آج جو میچ ہے گو کہ کوئی اتنے اگر ہم تھوڑے دن پہلے سوچتے تو آج ایک عام سا میچ تھا، نہیں آج عام میچ نہیں، اب وہ عام میچ نہیں رہا۔ یہ میں نے سنا تھا کہ جب پاکستان اور افغانستان کا میچ تھا تو ہندوستان کے مندروں میں پوجا کی گئی افغانستان کے جیت کے لیے، وہ تو بھگوان بھی حیران ہو گیا ہونا کہ کی ہو رہا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ان مندروں میں کیا ہوگا، مگر ہم جو ہے نا وہ دعا گو ہیں افغانستان کے لیے انشاءاللہ جی۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہیں، بالکل، اور ہمارے بہت دیر سے ان سے اچھے تعلقات بھی ہیں، اور وہ ہمارے گھر آتے رہتے ہیں، جب بھی کبھی ان کی ڈسٹربنس ادھر ہوتی ہے تو پاکستان کا منہ کر لیتے ہیں، آل دو بعد میں اس کو اون کرے نہ کرے
ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے. ہمیں تو یہ ہے جب ہمارے گھر آتے ہیں تو ان کی ہمارا یہ بڑا پن ہے بڑا بھائی ہونے کے ناطے, اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ اگر ہم پاکستان اور افغانستان کا میچ ہے تو اپنے لیے دعا کریں. بالکل ایسے دیکھیں نا, اپنا رائٹ ہے. اچھا, اور اس کے بعد اگر آج ہے تو ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں. مگر وہاں پہ جو آپ نے بتایا جس انداز سے مندر میں گھنٹیاں بجائی گئی ہیں, پہلے اب دیکھیں نا افغانستان کے لیے انہوں نے پوجا پاٹ کی, آج اس کے خلاف کریں گے, تو یہ تو بڑا کنفیوز نہیں کر دیا تو ہے کنفیوز. یہ قوم ہی انڈین قوم پوری کنفیوزڈ ہے, پوری کنفیوز ان کے کوئی کلیئر ہیڈڈ. دیکھیں پاکستان بنا نا تو ایک نظریات کے مطابق بنا کہ ہم علیحدہ ملک چاہتے ہیں جہاں پہ ہم اسلام پریکٹس کر سکے اور ہم ہندوؤں کی شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں. یہ تو ہمارا کانسیپٹ ہے. ٹھیک, ان کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں. وہ داتا گنج بخش کو بھی پوچھتی ہیں, وہ مورتیوں کو بھی پوچھتی ہیں, جو ہاتھ لگے جو آ جائے سامنے وہ بھگوان ہے, جو نہ پسند ہے وہ مردود ہے, وہ غدار ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا اگر اللہ کرے آج ہم افغانستان میچ جیت جائے تو یہ انڈین ٹیم کہاں جائے گی؟ تو واپس جانا ان کا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ ہے کہ ان کو آپ ذرا اسکیٹرڈ کر کے اور مختلف جگہوں پہ بھیجیں, مختلف ملکوں سے ہو کے گھوم گھما کے بائی روڈ پہنچیں گے. ہو سکتا ہے کچھ آپ سے بھی ریکویسٹ کریں کہ یہاں سے ہم امرتسر جانا چاہتے ہیں, دے دیں گے راستہ. کیونکہ آج اسی بات سے مجھے یاد آیا کہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ راستہ استعمال انہوں نے کیا ہے. بالکل, وہ اپنے لیے تو کرتے ہیں, وہ اپنے لیے کیا, پاکستان سے گزر کے وہ اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو ان کو بھی دے دیں راستہ, کیا پھر فرق پڑتا ہے. بالکل ایک ان کے یعنی کہ ابھی تک کوئی چانسز آپ کو نظر آتے ہیں کہ کچھ 5% چانسز ہیں کہ انڈیا کی ٹیم بچ جائے گی, سیمی فائنل کھیل جائے گی. میں کہہ رہا ہوں میری بائسڈ جو رائے ہے آپ کی. ہاں, میں قطن وہ میں چاہتا ہوں یہ آگے ان کا منہ نہ دیکھنا پڑے ہمیں. نہ سیمی فائنل میں تو خیر دیکھ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, فائنل میں تو بالکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا. مطلب ایسے ہی میں یہی چاہتا ہوں یہ قصہ یہیں پہ ختم ہو جائے اور ہم آگے. مجھے کل دوست بات کر رہے تھے تو وہ یہی کہ یار یہ اگر سارے میچ جیت جائیں اور ان کے اوپوننٹ سارے میچ ہار جائیں, یہ رن ریٹ ہو جائے. وہ میں نے کہا کہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہ کریں, آپ یہی دعا کیوں نہیں کرتے کہ ورلڈ کپ دوبارہ شروع ہو جائے. یہ بھی ایک دیکھیں چانس ہے, یہ بھی چانس بن جائے گا. پیچھے جو ہو گیا نا کو ختم کرو نویں سے. مجھے یہ لگ رہا ہے نا جی کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہمارا سیمی فائنل ہوگا. اچھا, انگلینڈ کے ساتھ ہمارا جو ہے فائنل ہوگا انشاءاللہ. ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ تو چوکرز کے نام سے مشہور ہیں, تو ان کو تو پھر سیمی فائنل میں اگر وہ آ گئے تو وہاں سے تو وہ واپس جائیں گے, ان کی تو روایت ایسی ہے. اچھا, ہم نے جو میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ کلیئر کر لیں نا. جی جی جی, وہ انڈیا کے سیمی فائنل میں نہ جانے کی کی ہوئی ہے, اور ورلڈ کپ وہ تو کل ہم انشاءاللہ سیلیبریٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ورلڈ کپ جب ہم نے جیتنا ہے پھر تو سب نے سیلیبریٹ کرنا, ہم بھی کریں گے, سب کریں گے, سب کریں گے. آج کا پھر یہ بھی فائنل ہے کہ کل کی سیلیبریشن ہے کہ نہیں ہے. ہاں, یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا جی انشاءاللہ تعالیٰ. ورنہ ایک آدھ اور دن آگے ہوگا پتہ تو چل ہی جانا کہ انڈیا نے. میرا خیال ہے کہ آج کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ آج آپ افغانستان کے حق میں. میں شروع سے ان کے حق میں ہوں, صرف اس دن ان کے حق میں نہیں ہوتا جس دن ان کا پاکستان. ہاں بس اس وقت ہم پھر پاکستان کے حق میں ہوتے ہیں سر. تو اس کے بعد جو خبر گرما گرم ہے کہ جو کالندن تنظیم ہے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا, کیا شرائط ہے, یہ گورنمنٹ نے ابھی تک ڈیٹیل بتائی. پرائم منسٹر صاحب آج عوام سے خطاب کر رہے ہیں, شاید اس میں بتائیں کہ یہ ہم نے معاہدہ کیا ان سے. معاہدے کی اثرات نظر آنے شروع ہو گئے. جن لوگوں پہ سیریس قسم کے کرائم کے پرچے نہیں تھے ان کو چھوڑ دیا گیا, اور وہ نظر آ رہا ہے اگر وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں باغ کے اندر, ٹھیک ہے, کوئی سڑک نہیں روکی ہوئی, کچھ نہیں کیا ہو, تو یہ شاید معاہدے کی ایک پہلی جو شک ہے وہ امپلیمنٹ کر دی گئی ہے, ایک دو جو بھی ہوگی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے سختی سے منع کیا کیبنٹ میٹنگ میں کہ اس ٹاپک پہ سوائے شاہ محمود قریشی اور علی محمد کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے, اور کیونکہ فواد صاحب نے جو بات کی, ایکچولی اگر تھوڑا سا تناظر میں دیکھیں تو فواد چودھری کی اور منیب الرحمان کی آپس میں ٹسل پرانی ہے, بالکل ہے, وہ چاند کے مسئلے. اس مسئلے میں فواد صاحب ٹھیک تھے, وہ ٹھیک کہ سائنٹیفک طریقے سے چاند کی بات کرے, یہ پرانی دوربینوں والا حساب نہ کرے. مگر مفتی صاحب بھی گرم ہو گئے, فواد صاحب بھی گرم ہو گئے, تو وہ ایک ویسے ہی فواد صاحب کی طبیعت ذرا نہیں بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمارے سامعین کو سمجھ ہے اس بات کی, کیونکہ یہ ہر عید کے موقع پہ, رمضان پہ
چاند کا جو معاملہ اور فواد چودھری صاحب کا اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اب وہ کوئی بہت سارا سیریس ایشو نہیں تھا، آلدو ایک تہوار کا مسئلہ تھا. یہ سینسٹیو ایشو ہے یہ جو ابھی ہو رہا ہے. اس پہ سب کی اس قسم کی بات کرنا، اس سے کام خراب ہو سکتا تھا. جو پرائم منسٹر صاحب کی انٹروین کرنے سے اچھا کیا ویسے انہوں نے، بہت اچھا میچورٹی ہے کہ ہاں اور انہوں نے روک دیا کوئی بات سینسٹیو ایشو کے اوپر نا کوئی اسٹیٹمنٹس دیں. اچھا ایون کہ شیخ رشید صاحب کو بھی نہ کہتے ہوئے ان کو بھی روکا کہ صرف یہ دو بات کریں گے. آلدو شیخ صاحب بھی میچور آدمی مگر لوز بال کھیل جاتے ہیں کبھی کبھی. کھیل جاتے ہیں. میں آف دی ریکارڈ بھی بات کریں نا تو کبھی کھیل جاتے ہیں کیونکہ وہ سیدھی سیدھی باتیں کرنے والے شخص ہیں. کچھ وہ پیشن گوئیوں کی عادت ہے نا، تو وہ کہتے ہیں چلے تکا لگ جائے تو چلو یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے پیشن گوئی کی تھی. تو یہ ایک آدھ دن میں ہمیں اس کے رزلٹ مل جائیں گے. پاکستان اسٹیل مل کے حوالے سے کیونکہ آپ کا اسٹیل سے میرے سے شاید زیادہ تجربہ ہے. نہیں آپ کا تجربہ ہے. پاکستان اسٹیل مل کے کیا ہمارے پاکستان اسٹیل مل کی یہ خبر ہے کہ بریگیڈیئر شجاع الحسن صاحب جو ہیں ان کو دوبارہ سی ای او تعینات کیا گیا ہے. اچھا یہاں تک تو یہ بڑی اچھی ایک خبر ہے کہ بریگیڈیئر صاحب آگے ہیں اور وہ دوبارہ تعینات ہوئے ہیں اور وہ روایت جو برقرار رکھیں گے کہ ہم اس کو کوشش کریں گے اچھے طریقے سے چلائیں اور یہ کریں وہ کریں مطلب. لیکن وہ تو بالکل بند پڑی ہے میاں صاحب. وہاں پہ تو جو پائپ ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں زنگ لگ گیا ہوا ہے، وہ تو اندر سے گل سڑ گئے ہیں. تو اب یہ آگے تو کیا مینجمنٹ کریں گے کہ ہمیں کتنا خسارہ ہو رہا ہے، تو وہ اور نہ بڑھے یا مطلب اس کو پرائیویٹائز کرنے کے متعلق اس کے اوپر جو ہے وہ یہ انہوں نے کوئی ورکنگ کرنی ہے. ان کے آنے سے ہوگا کیا، اسٹیل مل کو کیا فائدہ؟ اسٹیل مل کی اگر ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، میری جو اپنی جو میرے خاندانی بزنس ہے وہ اسٹیل پائپ کا جی تو ہم نے یہ فیکٹری جو نئی والی ہے، ویسے تو پاکستان سے پہلے ہم بزنس کر رہے ہیں اسٹیل پائپس کا اور بنا بھی رہے ہیں. تو یہ 83 پہ ہم نے یہ والا جیپنیز پلانٹ لگایا تھا برانڈ نیو. تو اسٹیل مل اس وقت اپنی پروڈکشن کے آغاز میں تھی اور جو پہلا سب سے کوائل نکلا تھا پاکستان اسٹیل مل میں سے اور کمرشل سیل. ایک تو ان کی ڈومیسٹک پروڈکشن ہوتی ہے کہ اس کو بنایا صحیح بنا یا نہیں بنا اس کو دوبارہ پھر گلا کے پھر بنایا. تو پہلا کوائل بیچا تھا انہوں نے وہ ہمیں بیچا تھا ماشاءاللہ. اور ہم سے انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ لیا تھا کہ آپ نے یہ کوائل استعمال کیا تھا اس کو کیسا پایا. اچھا کیونکہ جیپنیز پلانٹ پہ چل رہا تھا کسٹمرز فیڈ بیک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب تھے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں، بعد میں وہ رہے سیکٹری پروڈکشن بھی رہے. انہوں نے آگے خود اپنے ہماری فیکٹری میں آگے بیٹھے رہے تو جو بنائے میرے سامنے میں دیکھوں اور بڑا اچھا کوالٹی تھی. آلدو یہ رشین ٹیکنالوجی ہے اور یوزلی یہ ڈیموکریٹک ٹیکنالوجی اور کمیونزم کی ٹیکنالوجی آپس میں مس میچ کر دیتی مگر یہاں پہ نہیں تھا. یہ کس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے کوائل سے ہم نے بنایا پروڈکشن کی اور ایک لیٹر بھی ان کو دیا کہ یہ آپ کی بڑی اچھی کوالٹی. سو کوالٹی وائز کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان اسٹیل مل کی پروڈکٹ. پھر ہم نے ان سے لے کے دنیا میں ایکسپورٹ بھی کیا. ٹھیک ہے. دنیا امریکہ میں بھی ایکسپورٹ کیا ہم نے پاکستان اسٹیل مل سے. اچھا پائپ بنا کے ہم نے ایکسپورٹ کیے. ٹھیک ہے. جو آج تک چل رہے ہوں گے وہاں. تو کوالٹی وائز تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. اب ہے کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے کہ کم ہے. کاسٹ آف پروڈکشن ہمیشہ ایک ایوریج پروڈکشن پہ لی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر 10 ملین کی پروڈکشن ہے تو 5 بھی آپ کی کچھ اور کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی، 8 بھی اور ہوگی، 10 بھی اور ہوگی. تو وہ جتنی دیر تک میکسیمم پروڈکشن نہیں نکالتے اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہوگی. اب دنیا میں یہ صورتحال ہے کہ جو اسٹیل کی بیسک پروڈکٹ ہے ان پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی کی پروٹیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھائی لینڈ میں پاکستان اسٹیل مل نہیں تھی اس وقت مگر 2.5% کسٹم ڈیوٹی تھی. ٹھیک ہے. اگر پاکستان اسٹیل مل یہ کہے کہ جی 20% کی مجھے کسٹم کی پروٹیکشن دے دے تو وہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے. 2, 4, 5% تک اس کی پروٹیکشن دی جا سکتی ہے. اگر سے میں تو سمجھتا ہوں آج بھی اس کی ٹیکنالوجی ٹھیک ہوگی، اگر نہیں ہے تو ٹھیک کی جا سکتی. اسی ٹیکنالوجی پہ 10 ملیں چل رہی ہیں یوکرین میں. یہ بیسیکلی رشین پروجیکٹ ہے، اس میں یوکرین رشیا کا حصہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ یوکرین علیحدہ ہو گیا تو اس کے ساتھ پاس سارے ملیں زیادہ اس کے پاس ہے اور یوکرین کی جو پرائس ہے وہ دنیا میں سب سے کم پرائس. ٹھیک.
اور ٹھیک ہے وہ بھی وہاں سے بھی لے کے ہم کوائلز اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں ایز گڈ ایز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. ٹھیک. تو یہ پروجیکٹ فیزیبل ہے اور چلنا چاہیے. نمبر 2 آپ کا یہ اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. ہاں یہ یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ اس لیے مار دیں کہ یہ فیزیبل نہیں ہے. ہاں مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ جی جب میں پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت ایک ڈیپا کا ایک کورس آیا جو 21ویں گریڈ والوں نے 22 مئی میں جانا تھا. تو اس وقت شاید ڈیپا تک لاتا تھا اس کا نام اور ہے. تو انہوں نے آگے کہا جی ہمارا اسائنمنٹ یہ ملی ہے کہ موٹر وے فیزیبل ہے کہ نہیں. اچھا. موٹر وے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. کچھ بن گئی تھی باقی بن رہی تھی. میں نے کہا جی آپ نے تو یہ ایسا کویشچن کر دیا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہونی ضروری ہے کہ نہیں. گاڑی تو مجھے بہت مہنگی پڑتی ہے. میں ٹیکسی پکڑوں یا آج کے دور میں اوبر پکڑوں تو میں آ جایا کروں واپس پہ چلا جایا کروں. مجھے گاڑی رکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ اس لیے نہیں ہوتی. اگر پورے لاہور میں کوئی اسٹرائک چل رہی ہے مجھے ایمرجنسی میں اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے جی اوبر سروس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیسے لے کے جائیں. ہمارے تو آئے دن نیٹ ورک بند رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمیں کسی وقت دنیا نے ہم سے اگر بائیکاٹ کیا تو ہم اسٹیل کہاں سے لیں گے. ویری گڈ. ہمیں تو اسٹیل نہیں ملنا. ویری گڈ. ہمیں تو کسی نے پوچھنا نہیں کہ وہ پوائنٹ ہے جو کسی کے ذہن میں نہیں. ہمیں ہر کاسٹ پہ اس کو چلانا ہی چلانا ہے اسٹیل. اس میں نئی ٹیکنالوجی لے کے آئیں. اس میں پرانی اور نئی کا مکسچر کرے. بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ہائی ٹیکنالوجی بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہے جس میں اتنی ہائی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے اسٹیل شیٹ ہے اگر وہ آپ ڈیپ ڈرا نہیں کر رہے تو ایشو ہی کوئی نہیں. اسٹیل شیٹ کی تو اگر دروازے ہی بن رہے ہیں اور پائپ ہی بن رہے ہیں تو وہ تو کوئی HR4 نہ بنے HR2 بن جائے کوئی ایشو نہیں. ہاں صحیح ہے. تو ہمیں ضروری تو نہیں ہے کہ گریڈ 60 کا جا کے بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ بہت ٹیکنیکلی کوئی اس کو وہ بھی کرے ساتھ. اس کی سبسڈری جو تھی پاکستان اسٹیل مل کی پیپل اسٹیل بھی ان کے ساتھ تھی اور بھی فیکٹری ساتھ تھی جو ہائی ویلیو پروڈکٹ بناتی تھی. تو ہمیں اس کو عام ایک لوہے کی فیکٹری کے طور پہ نہیں لینا. اس کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ لینا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اسٹیل بنانا ہے اور ہمیں اس پہ ڈالر نہیں خرچ کرنے پڑتے. اگر آپ اسٹیل کا را مٹیریل باہر سے منگواتے ہیں یو نیڈ منی. ڈالر چاہیے. اس کے لیے ہمیں ڈالر نہیں چاہیے. یہ انڈیجنس ہمارا پروجیکٹ ہے. تو اس کو گورنمنٹ کو سیریسلی جیسے ہم اپنی ڈیفینس کے لیے ہماری اپنی آرمی کو ہم ہمارے بڑے بڑے یہ دیکھیں نا ٹیکسلا میں جو پلانٹس ہیں مطلب اس کی ہم نے کبھی فیزیبلٹی نکال لی کہ ٹیکسلا کا جو ہمارا آرڈیننس فیکٹری ہے اسی میں فیزیبلٹی نکالنی شروع کر دی. یہ کبھی ایسے یہ غلط ہے. یہ سوچ ہمیں ویسٹ نے ڈالی ہے کہ یہ چیز آپ نہ بنائیں ہم آپ کو بنا دیں گے. دو ہم خود بنائیں گے. یہ ہماری اگر لوہا ہمارا اپنا نہیں ہے تو ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لوہا ہمارا اپنا ہوگا تو ہم باقی پروڈکٹ اپنی بنا سکتے ہیں. یہ زبردست آپ نے بات کی ہے. اور ایک سچا محب وطن پاکستانی وہی اس طرح کا درد محسوس کر سکتا ہے اور دل میں درد رکھ سکتا ہے. پاکستان اسٹیل مل کا دوبارہ سے اس کا ریوائول یہ بہت ضروری ہے. یہ کمرشل بنیادوں پہ نہیں. اس ہمارا چونکہ نیوکلیئر پاور ہیں ایک دنیا میں ہمارا مقام ہے. ہمارے اس کے کئی ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جس کی پروڈکشن ہوتی ہے اور اس میں میاں صاحب گریڈز ہوتے ہیں نا جیسے ASTM A36 ہے SS400 ہے یا HR235 ہے. اس طرح اس کے جو ہمارے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن والے ہیں ان کے بھی بڑے اسپیسیفک گریڈز ہوتے ہیں. وہ اس گریڈ سے ہٹ کے مٹیریل یوز نہیں کر سکتے. اچھا جب آپ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ تو پھر شیئر ہو جاتا ہے. وہ تو سارا اویلیبل ہے. آپ کی دیکھیں جی بہت سارے میٹل جو اسپیشل گریڈ ہے وہ آپ پہ بین ہے. آپ کو بیچتے ہی نہیں دوسرے ممالک کے بدلے. میں چھوٹی سی 2-3 باتیں آپ کو کروں گا. بڑی بیٹری ہائی ٹیکنالوجی کی پاکستان پہ بین ہے. یہ لے نہیں سکتا. بیٹری اب کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. بیٹری ٹھیک ہے. میں نے بیٹری کو اسپیشل منگوانی تھی. انہوں نے کہا جی یہ تو ہم پاکستان کو نہیں بیچ سکتے. اچھا آپ پہ تو بین ہے کہ آپ پتہ نہیں اس سے کیا بنا لیں گے. میں نے کہا جی کیا بنانا ہے ہم نے رکشوں میں بیٹری لگانے کہتے نہیں جی پاکستان نہیں جا سکتے. اچھا. تو بہت ساری چیزیں جب آپ اس طرح اسٹیل کے گریڈ ہیں بالکل الوائے ایسے جو آپ پہ بین ہے کہ آپ نہیں لے سکتے.
جیسے ہمیں لائن ہی نہیں لینے دیتے کیونکہ یہ نہیں کوئی پٹری نہ بچھا لے. دیکھیں یہ بڑا ظلم ہے. اور یہ وہ ہم پہ کہنے پہ تو ہم پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, مگر نہ کہنے کو بہت ساری ریسٹرکشن ہے. نہ کہنے کو تو واقعی اس میں بڑا یہ ساری اس میں. اور اسٹیل مل کا ہونا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان اسٹیل مل کے آنے کے بعد آپ کی اسٹیل کی انڈسٹری اسٹیبلش ہوئی ہے. بالکل. پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے سیکھا ہے ان سے, ان کے ساتھ مل کے ان سے چیزیں کر کے, جو ٹریننگ کر کے آئے تھے رشیا سے, وہ آ کے انہوں نے یہاں پہ مل چلائی. اس کے بعد جب وہ سوسائٹی میں پہلے تو انہوں نے کئی ٹیکنالوجی امپروو کی. اچھا, یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یہ انیشیٹو تھا, تو ان کو کیا اس وقت محسوس ہوا کہ یہی اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ, اچھا کہ جی اگر خدا نہ خاصہ کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہوا تو ہمیں تو لوہے نہیں ملنا. یہ بہت بڑی بات. لکڑ دے نال تے بندوقاں نہیں بننی ہے نا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بندوقاں چلیے لکڑ والی چلنی بھی کوئی نہیں. ہاں بالکل, آپ بجا فرما رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, مگر بھٹو صاحب کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور 1973 میں پاکستان اور رشیا کا یہ تعاون تھا, اور بہت ایک میگا پروجیکٹ تھا. اور اس طرح کا پروجیکٹ پھر دوبارہ لگانا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اب ناممکن ایسی صورتحال ہے. اور اس پہ ایک چیز بڑی کلیئر رکھے کہ انڈیا کی نظر ہے, اچھا, وہ کسی نہ کسی کو آگے کر کے ایک اٹیمپٹ کر چکے ہیں. وہ ایک کر چکے ہیں, وہ کر چکے ہیں متھل اسٹیل والے کر آگے کسی کو کر کے تو پیچھے انویسٹمنٹ لگا کے. اس کو ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پرائیویٹائز ہو ہی نہ. ٹھیک ہے, کسی کو بزنس پارٹنر بنائے, ورکنگ پارٹنر بنائے, پرائیویٹ سیکٹر کو اس کو جی آئے آپ چلائیں. اور یہ ایسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے. جیسے موٹر وے نہیں کبھی بیچیں گے نا, جیسے آرڈیننس فیکٹری ایچ ایم سی کی بھی نہیں بیچیں گے, اس طرح یہ بھی نہیں بیچنی چاہیے. اس کو چلانا ضرور چاہیے, اور اچھی ٹیکنالوجی پہ چلانا چاہیے. اب تو 2-3 گروپس جو ہیں وہ بڑے, میں ان کا نام نہیں لیتا, لیکن یہ گزشتہ کوئی 1.5-2 سال میں اور جو پرائسز ہائی رائز پرائسز ہوئی ہیں, تو وہ تو بڑے آرام سے اس میں آ سکتے ہیں اور اس کو لے کے چلا سکتے ہیں. اور دیکھیں وہ لوہا بنا نہیں رہے, 2 ہی کمپنی ہے, لوہا بنا نہیں رہے, لوہے کی شکل چینج کر رہے. ٹھیک ہے, ہاٹ لے کے اس کو کر کے تو سی آر بنا رہے. بالکل, یہ کوئی اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہے. ہاں, یہ تو منی میکنگ ہی ہے, منی میکنگ ہے, ویلیو ایڈیشن جو اس کو نام دے دے. بیسک لوہا بنانا مٹی سے, وہ پاکستان اسٹیل مل کا کام ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. آئرن اور لے کے وہی کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر دعا گو ہیں جی, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ وہ وقت جو ہے وہ دوبارہ لائے گا, اور کسی نہ کسی کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا جو اتھارٹیز ہیں کہ وہ پاکستان کی دفاع کی خاطر, پاکستان کی جو ملکی سالمیت ہماری ہے اس کی خاطر ہی اس کو دوبارہ پاکستان اسٹیل مل کو, جو کہ بیک بون ہے ہماری ہر طرح کی انڈسٹری کے لیے, اس کو ریوائیو کریں گے. ابھی ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. آج ہمارے ساتھ سنگر ہیں جی احمد جہانزیب صاحب, ان کے نغمے سے آپ مستفید بھی ہوں, انجوائے بھی کریں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اپنا خیال رکھیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک. ابھی بات جو بریک سے پہلے ہماری آپ سے گفتگو جو ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جو ضروریات ہیں وہ میڈ ان پاکستان, بیسیکلی ہمارا نا ایک یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم بات کریں پروموٹ کریں میڈ ان پاکستان کو, تو جو بھی ہماری ضروریات ہیں وہ اپنے گھر سے ہی پوری کریں, بجائے کہ ہم باہر سے ہر وقت امپورٹ کے متعلق ہی سوچتے ہیں. ہمارا پوٹینشیل اتنا ہے یا نہیں ہے, اس بات کے اوپر ہماری بات جو ہے نا وہ میاں صاحب سے میں یہ بریک میں تھوڑا سا یہ اس چیز کو سیکھ رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کہتا ہوں کہ اسٹیل مل جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہونی چاہیے, تو یہ ہمارے میں اتنا پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے. تو بڑی اچھی انہوں نے بات بتائی, جو کل بھی ایک پروگرام ہمارا تھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ انشاءاللہ آج اس کے اوپر آپ سے ہم بات کریں گے کہ کسی زمانے میں یہ 60s میں کورین ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا, کیوں آیا تھا, یہاں پہ وہ کن کو ملے اور کس چیز نے ان کو مجبور کیا, اور پھر پاکستان نے ان کو کیا رسپانس دیا, یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں گے میاں صاحب. میں ایک چھوٹی سی چیز جو سمجھتا ہوں وہ بتانا وہ یہ ضروری ہے کہ بین دیئر ڈن دیٹ, یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ 60s کے زمانے میں بھی پوری دنیا میں مشہور و معروف سے کہ یہ بڑی ان کے پاس ایک اچھی کوئی ٹیکنالوجیز بھی ہیں اور یہ ترقی کر رہے ہیں. سر یہ ذرا تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں, 47 میں چلے جاتے ہیں. جی پلیز. جب ہم ایک علیحدہ قوم کے طور پہ ابھرے
اور پوری دنیا میں دیکھ رہی تھی کہ ایک نیا ملک بنا ہے، یہ کس طرح سروائیو کرے گا. ہندو نے تو یہ دے دیا تھا کہ یہ 20-25 سال چل گئے تو بھی ساڈا بھی نام اٹھا دینا. اچھا انہوں کا نام کو رکھنا پینا انہوں نے کوشش بھی کی. 71 میں ہم سے علیحدہ کر دیا ہمارے حصہ. تو ان کی آج تک کوشش یہ ہے کہ یہ ملک نہ چلے اور نہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، اور یہ ان کی کرتے رہتے ہیں خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنا ایک لکھا ہوا ہے. جی 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 جی. تو ہم نے وہ ایک جو رجیم تھی ایوب خان والی، اور اس سے پہلے ہم پرابلم میں رہے. سیاسی طور پہ استحکام اس لیے نہیں آ سکا کہ قائد اعظم کو صرف 1 سال ملا. تو جب یہ ایوب خان کا دور شروع ہوتا ہے، کہنے کہ وہ ڈیموکریٹک دور نہیں تھا، مگر اس دور میں پاکستان پراسپر کیا. ٹھیک ہے. اس کا جو آپ کا سوال تھا کہ ہم 5 ایئرز پلان بنایا کرتے تھے. اچھا. کہ 5 سال کا 60 سے 65 کا یہ پلان ہے، 65 سے 71 کا یہ پلان ہے. تو اس سے پہلے بھی یہ پلان، فرسٹ 5 ایئر پلان، سیکنڈ 5 ایئر پلان، تھرڈ 5 ایئر، اور اس حساب سے ہم ٹارگٹ بیٹ کرتے تھے. اس کو 5 ایئرز کو پھر ہم ایئر وائز بنا لیتے تھے. ٹھیک. کہ پہلے سال ہم نے یہ کرنا ہے، دوسرے سال یہ کرنا ہے. ایک 5 سال کا کام بڑا لیٹ ہو جاتا تو 4 سال کا کام بڑا لیٹ ہوتا تو 5 سال بھی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو کیری آن کر کے اگلا پلان شروع ہو جاتا. پاکستان میں اس وقت انڈسٹری کی وہ اسٹرینتھ نہیں تھی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے. آلدو آج بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے ہم انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں. گورنمنٹ نے ادارے بنائے، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اس کا کیا کام تھا؟ اس کا کام تھا ایک بڑی انڈسٹری لگانی. جب پاکستان بنا ہمارے پاس ایک ہی ٹیکسٹائل مل تھی اکاڑا میں. اچھا. اس کا کام تھا جی ٹیکسٹائل، ہم جو را مٹیریل ہے کاٹن، وہ ہم جاپان کو ہم نے پہلی دفعہ ایکسپورٹ، پاکستان بننے کے بعد ہم نے ایکسپورٹ کیا. اور جاپان کی ٹوٹل ٹیکسٹائل کی انڈسٹری پاکستانی کاٹن پہ بیس کرتی تھی. اچھا. آج بھی شکر گزار ہیں کہ جی ورلڈ وار 2 کے بعد جب ہماری انڈسٹری بند ہوئی تو آپ نے ہمیں کاٹن دی اور ہماری انڈسٹری چلی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اس انڈسٹری کو پاکستان میں شفٹ کیا. ٹیکسٹائل انڈسٹری والے سے کسی کو پوچھے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ہاں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کیوں ڈیولپ کی. وہ صرف جاپان کی وجہ سے. ایسی جتنے آپ پلانٹ دیکھیں گے وہ جاپنیز ہیں. ٹھیک ہے. جتنے وہ اسپننگ ملیں دیکھیں گے وہ زیادہ جاپنیز ہیں. وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ جاپان نے ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے پاکستان میں اگر ہم بنائیں گے تو سستی چیزیں پڑیں گی. اور انہوں نے اسپننگ ملیں پہلے لگائی، پہلے جننگ فیکٹریاں لگائی، پھر اسپننگ ملیں، پھر ویونگ، پھر اس طرح کر کے ہماری جو انڈسٹری آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹائل کی، وہ اس پہ بیس کرتی ہے. پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کارپوریشن کا کیا کام تھا کہ انڈسٹریل لگائیں گورنمنٹ سیکٹر میں، ٹھیک، اور اس کو ہینڈ اوور کر دیں پرائیویٹ سیکٹر کو. ٹھیک. مثال کے طور پہ 100 ارب روپے کی ایک فیکٹری لگی یا 10 ارب روپے کی ایک فیکٹری لگی، تو انہوں نے رائے صاحب کو بلایا. رائے صاحب آپ میں ہمیں نظر آ رہا ہے پوٹینشیل ہے، آپ کا جو فیملی ہے وہ ٹیکسٹائل کو سمجھتی ہے، آپ یہ فیکٹری چلائیں. ٹھیک. اب وہ دونوں بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیتے تھے کہ ہم نے پیسے کس طرح دینے. آپ کو آج فیکٹری لینے کے لیے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یا 5-7% دیا بھی ایڈوانس. ایک طریقہ لانگ ٹرم ہم لون طے کر لیتے تھے کہ جی اس طرح پیسے دینے، تو انڈسٹری اس کے حوالے کر دی جاتی. ٹھیک. جب وہ پیسے پورے دیتا تھا تو اس کو ٹرانسفر کر دی جاتی. اچھا، بڑا سکسیزفل ماڈل تھا یہ کہ جی پورے پاکستان میں انڈسٹری لگنی شروع ہو گئی. اب جب ایک انڈسٹری لگتی ہے تو اس کے ساتھ 100, 200, 500 گھر چلتے. ٹھیک ہے. اب امپلائمنٹ، اب اس کو ریموٹ ایریا میں لے گئے کہ جی ان لوگوں کو وہیں پہ امپلائمنٹ ملے اور وہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں گورنمنٹ آف پاکستان. یہ پھر ماڈل ریپلیکا کیا گیا صوبوں میں. اچھا. میں ایک تو فیڈرل ادارہ ہو گیا، ایک صوبے میں ادارہ بنایا گیا، جیسے پنجاب میں پنجاب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو بلڈنگ جس میں آج بیٹھ کے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، یہ اسی ادارے نے پیسے دیے تھے تو بنی تھی یہ. اچھا، لاہور چیمبر بھی آلدو یہ انڈسٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ اہمیت دیکھنی کہ ایک چیمبر آف کامرس کی اچھی بلڈنگ ہونی ضروری ہے. یا اس وقت کے جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کیس ایسا پلیڈ کیا کہ ان کو یہ دینا پڑا. ہم اس کی میں ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں.
76 میں یہ بلڈنگ جہاں پہ ہم بیٹھے 76 میں ٹھیک. ہمارے پاس پلاٹ تھا. پلاٹ ہم نے اپنے ریسورسز سے لیا ہوا تھا. اس سے پہلے یہ چیمبر لین روڈ پہ یہ ادارہ ہوا کرتا تھا, چیمبر کے حوالے سے چیمبر لین روڈ. اچھا, اس کا نام اس وجہ سے چیمبر لین. اس کا نام بھی جو اس سڑک ہے شارع ایوان تجارت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اردو میڈیم ہو گیا تو ہم نے پھر اس کا نام اردو میں رکھ دیا ہے. یہ بھی چیمبر روڈ ہی ہے. ہاں, جو گورنر ہاؤس سے لے کے تو شادمان چوک تک ہے, یہ اسی ادارے سے نام منسلک ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی پلاٹ ہمارے پاس ہے, بلڈنگ آپ بنا دیں, پیسے دے دیں, ہم بلڈنگ بنا دیتے. انہوں نے کہا جی بلڈنگ آپ دیں گے, آپ کے تو ریسورسز ہی نہیں, آپ کی تو انکم ہی اتنی نہیں ہے, آپ کیسے کریں کہ آپ ہمیں پے آف کیسے کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم 5 فلور بلڈنگ بنائیں گے, 3 فلور آپ کو دے دیں. اچھا, اور اس میں آپ کرائے میں کاٹتے جائیں, اور اب اتنے سالوں میں پوری ہو جائے گی. وہ ایک معاہدہ بن گیا, اور وہ ہم نے بلڈنگ 5 فلور کی بنا کے گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ ہمارے پاس تھے, چیمبر کے پاس, باقی فلور ان کے پاس 3-4 جتنے بھی تھے. ویری گڈ. تو یہ ود دا ٹائم ہم نے ان کو پے آف کر دیا, اور وہ چلے بھی گئے یہاں سے. بلکہ وہ ادارہ ختم ہو گیا اس وقت, انڈسٹری لگنی بند ہو گئی گورنمنٹ سیکٹر میں. اور وہ اس کے بعد یہ پنجاب پرائیویٹائزیشن کمیشن آ گیا یہاں. ٹھیک ہے. اور وہ دور آ گیا جب انڈسٹری پرائیویٹائز کرنی تھی جو سرکاری اداروں میں لگی ہوئی تھی. تو یہ سارا جو ماڈل تھا جو 5 ایئرس پلان والا تھا, ڈاکٹر محبوب الحق تھے وہ ان کا تھا. اچھا, وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے. انہوں نے یہ پلان, ان کی اپنی تھیوری ہے, یہ کسی اور ملک میں یا وہاں پہ تھیوری کاپی کی ہے لوگوں نے. وہ کہتے تھے کیک کا سائز اتنا بڑا کر دے کہ پوری قوم کو ملے. ویری گڈ. ایکسپینشن کرے, ہر طرف ایکسپینشن ہونی چاہیے. فیزیبلٹی کا نکال لینا بیٹھ جائے, جو چیز پاکستان میں کنزیوم ہو رہی ہے اس کو پاکستان میں بنانا شروع کر. فیزیبلٹی خود ہی نکل آئے گی, خود ہی نکل آئے. اب بہت سارے لوگ جیسے ایون ہمارے آرمی چیف بھی مجھے ایک دفعہ ملے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم ایکسپورٹ کر کیا سکتے ہیں, ہمارے پاس ہے کیا. اچھا, اب یہ ایک بڑا کیونکہ اکانومسٹ نہیں ہے وہ, ان کا کہنا ٹھیک ہے. جاپان کیا, جاپان کے پاس کیا ہے را مٹیریل, کوئی را مٹیریل نہیں ہے جاپان قطن. ایک بھی نام لے لیں, ان کے پاس نمک جیسا ریسورس بھی نہیں ہے, سوائے زلزلے کے کچھ بھی نہیں ہے. آتش فشاں پہاڑ ہے وہی نا, اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلتا. اب یہ ایک آپ کے دماغ میں ایک لمٹ ڈال دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس انڈیجنس را مٹیریل نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں ایکسپورٹ کر سکتے. نہیں, آپ دنیا کے ماڈل دیکھیں, وہ جاپان ایک ماڈل ہے کہ جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہر چیز وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. بالکل ماڈل ہے, اس کو اب رول ماڈل. جاپان کو کوئی اگر 5000 گاڑی کا آرڈر دے دے نا تو وہ 2 شپ چلا دیتا ہے اس ملک کی طرف. ایک شپ میں را مٹیریل ہوتا ہے, دوسرے شپ میں اسمبلنگ لائن ہوتی ہے, را مٹیریل لے کے چلتے ہوئے سمندر میں وہ گاڑیاں اسمبل کر کے تو اسٹیک کرتے ہیں. جب آپ پہنچتے ہیں 5000 گاڑی تیار ہوتی ہے, اتار کے واپس آ جاتے ہیں. زبردست زبردست. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یار یہ میرے پاس نہیں ہے تو میں نے کس طرح لینا. اب مجھے موقع ملا ٹویوٹا کی فیکٹری دیکھنے کا, ہر منٹ میں ایک گاڑی نکلتی, اور انوینٹری جو را مٹیریل کی ہے وہ 0 ہے. وہ کہتے ہیں 10:10 پہ آپ کا ٹرک آنا ہے نا, تو 10 منٹ پہ آنا ہے, 20 پہ نہیں آنا. اچھا, 10 بجے بھی نہیں آنا. ویری گڈ. 10 بجے آنا تو پچھلے چوک پہ کھڑے ہو جانا, 10:10 پہ ہمارے گیٹ پہ آنا, ہم ان لوڈ کر لیں. اب آپ یہ دیکھیں, انہوں نے یہ چین ڈیولپ کی کہ جی ہمیں انوینٹری نہ رکھنی پڑے. انوینٹری رکھیں گے تو آپ کو پروڈکشن سے زیادہ را مٹیریل چاہیے, اور سیل انہوں نے ساری کیش پہ رکھی ہوئی ہے, ایڈوانس پیمنٹ پہ رکھی. ایڈوانس پیمنٹ جتنی ہمارے لیے تو ہے ہی ایڈوانس پیمنٹ. تو جتنی ہم بک کراتے ہیں اتنی وہ گاڑی ہم بنا دیتے ہیں, اور ہر 1 منٹ میں ایک گاڑی بن رہی ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی ان کی انڈیجنس ڈیولپمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے. 3S کی تھیوری تھی, اب 5S پہ لے آئے ہیں کہ جی ہم نے اس قسم کی گاڑی بنانی ہے کہ 10 لاکھ گاڑی میں سے 1-8 کمپلینٹ آ جائے تو ٹھیک ہے, 2-3 آ جائے تو غلط ہے. یہ ان کی کوالٹی کنٹرول ہے. دنیا نے ہمارے محبوب الحق صاحب کا جو تھیولوجی تھی, جو فلسفہ تھا اکنامکس کا, اس سے مستفید ہوئے اور اس کو امپلیمنٹ کیے. اور اس سے ہم نے اپنے ہی ان کو 2-3 5 ایئر پلان بنائے, اس کے بعد فالو اپ بھی نہیں کر سکے ہم. اچھا, کیونکہ
آگے کنٹینیو کر لیتے اور نہ ہی آج تک ہو رہا ہے. گورنمنٹ یہی کر لے کہ میرا پلان یہ ہے, میں اگر گورنمنٹ میں آ گئی تو میں یہ کروں. کسی کی سیاسی حکومت کے پاس پلان ہی نہیں ہے کہ وہ آتے ہیں 3 سال سے پہلے پچھلی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اگلے 2 سال وہ کہتے ہیں جی اب ہم کام کریں گے. جب 2 سال میں وہ کام کرنا شروع ہوتے ہیں تو حکومت ختم ہو جاتی ہے, اگلی باری نہیں ملتی. وہ کنٹینیوٹی رہتی نہیں, بیچ میں انسٹیبلٹی بھی رہی, 5 سال ملے بھی نہیں. ایک مجھے بات آ گئی یاد چائنا کی, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بات لمبی ہو جائے. چائنیز ایمبیسڈر یہاں پہ آئے ہوئے تھے, آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی, تو وہ بڑی اچھی اردو بولتے تھے. اچھا. اور وہ ان کا آخری دن تھے جب انہوں نے واپس جانا تھا. تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے یہاں پہ کہا کہ میں نے چند سال بعد ریٹائر ہو جانا, تو میں اپنی زندگی باقی کی پاکستان میں گزارنا ہوں. تو شاید آ بھی گئے ہوں, کم نام تھا ان کا, مجھے بڑی اچھی طرح یاد. تو کھانے کی ٹیبل پہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا جی کیا پاکستان میں آپ کو کیا نظر آیا, چائنا بڑا ڈیولپ کر گیا یہ وہ. انہوں نے کہا نہیں, جو ہاسپٹیلٹی جو سکون یہاں پہ ہے وہ کہیں پہ دنیا میں. اور وہ بڑے اچھے موڈ میں تھے. تو آلدو میں کبھی ویزے کی بات کرتا نہیں, میں نے اس دن کر دی. میں نے کہا جی آپ جاتے جاتے مجھے یہ بتائیں, ہمیں تو 6 مہینے کا ویزا ملتا ہے چائنا کا, ہم چکر لگا کے آتے ہیں, ویزا ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کو لمبے جیسے امریکہ ویزا دیتا ہے, کوئی یو کے والے ویزا دیتے ہیں. انہوں نے کہا یار میری پاور ہے, میں 2 سال کا ویزا دے سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. میں نے کہا چلو 2 سال کا دیں. انہوں نے 32 اس وقت 27 تھے, 27 ایگزیکٹو کمیٹی ممبر پلس جتنے بھی فارورڈ پریزیڈنٹ ہیں ان کو انٹائٹل کر دیا کہ یہ کرتے کراتے. اچھا نہیں, اس کے بعد کیا ہوا, 27 اور 10 37 ہو گئے ہوں گے یا 50 ہو گئے. ٹھیک. اچھا مجھے یاد آیا یار میری مسز تو ہر دفعہ میرے ساتھ جاتی ہے, تو یہ کیا ہوگا. میں نے پھر دوبارہ بات کی کہ وہ مسز کا بھی کر دے ساتھ. کہنا ہاں مسز کا تو ضروری ہے, تم لوگوں نے تو پیسے خرچنے کو نہیں, شاپنگ تو انہوں نے کرنی ہے, تو ان کا ویزا کمپلسری ہونا چاہیے, بلکہ وہ ہوگا تو میں آپ کا ویزا لگاؤں گا. ویری گڈ ویری گڈ. میں نے تو اپنے ملک کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہاں آپ کے ہمارے ڈالر کہاں سے آنا ہے, تو بیگمات کا ویزا ضروری ہے. وہ خیر ہو ہم نے 100 ویزے 2 سال کے لے لیے. اچھا وہ ایک بینچ مارک سیٹ کر گیا کہ جی یہ اگر 100 لوگوں میں سے کوئی آئے ان کو 2 سال کے دے دیا گا. اچھا اس میں کرتے کراتے خود ہی ایمبیسی نے ایڈ کیا کہ بچوں کے بھی ساتھ 1 سال کے کرتے ہیں, اور بچے بھی جانے شروع ہو گئے. آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے, کووڈ سے پہلے کی بات. میں نے 4 پاسپورٹ بھیجے, اپنا, میری مسز کا, میرے بیٹے کا اور میری بیٹے. تو ویزے الٹ لگ کے آ گئے. میرا 1 سال کا, میرا اور میری بیگم کا 1 سال کا, بچوں کے 2 سال کا. اچھا. میں نے جا کے چیک کی, میں نے اب یہ غلطی ہو گئی, کیا ہوا ہے, آلدو ہونی تو نہیں چاہیے, فائلیں بنی. انہوں نے کہا جی نئی ویژن آئی ہماری کہ یوتھ کو زیادہ آنا چاہیے. اچھا. وہاں پہ تاکہ ہماری یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہو. یہ وہ تب کی بات ہے جب یہ آ گیا ان کا 1 بیلٹ 1 روڈ, جس کو سی پیک. بیسیکلی سی پیک پاکستان میں کلایا جاتا ہے, ویسے اس کا نام ہے 1 بیلٹ 1 روڈ. ٹھیک. تو یہ جب آ گیا اس وقت یہ ان کے جو تھنکر تھے انہوں نے پالیسی چینج کی کہ آپ یوتھ کو زیادہ اٹریکٹ کریں. بڈھے بندے تو آن گئی جانا چاہتے ہیں, مگر ان کو بھی ویزے دیں, مگر یوتھ کو آپ لانگ ٹرم ویزے دیں تاکہ وہ جب آنا چاہیں آ جائیں اور انٹریکشن کریں, وہاں انٹریکشن کریں, اور آپس میں اگر یہ تو زیادہ. اب یہ دیکھیے قومیں اس لیول پہ سوچتی ہیں, انہوں نے اتنا لانگ ٹرم سوچا کہ بھی اگر یہ لوگ, اب ایک چیز تو یہ کوالیفائی تھی نا کہ اس فیملی میں کوئی ایشو نہیں ہے رہنے کا, آنے جانے کا, یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور ویل سیٹلڈ ہیں, ان کو ویسے کلیئر کریں اور ان کے ویزوں کو آپ اور کووڈ سے پہلے میرا ہمیشہ چائنیز ویزا ویلڈ ہوتا تھا کہ جس وقت میرا موڈ بنا میں جا سکتا ہوں. ٹھیک. میرا بھی, میرے بیٹے کا بھی, میری فیملی کا بھی. تو یہ میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ فرق ہے پالیسیز میں کہ یہ کوئی اور ملک نہیں سوچتا اس طرح. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. اچھا اس میں جو ہے نا ایک ڈاکٹر محبوب الاقصیٰ کا ذکر آپ نے کیا تھا, تو وہ پھر کنٹینیو نہیں انہوں نے کیا یا ان کے ساتھ کیا؟ وہ ان کو فزیکلی لے گئے تھے ساتھ. اچھا ریکویسٹ کر کے اچھا پیکج بھی دیا ہوگا, اچھا ایک اسٹیٹس بھی دیا. کوریا والے لے گئے ساتھ؟ کوریا والے, وہ کوریا میں رہے
آلدو انہوں نے یہاں پہ یونیورسٹی بھی بنائی ہوئی ہے، تو یونیورسٹی بھی ان کی چل رہی ہے یہاں پہ، وہ ان کی بیگم چلا رہی ہیں، تو مگر وہ ان کی جو بہت رسپیکٹ والی پوسٹ انہوں نے دیکھے تو ان کو وہاں پہ ہی رکھ لیا تھا کہ جی. اور کوریا کی جو آج شکل نظر آ رہی ہے آپ کی، وہ ڈاکٹر محبوب اللہ کی وجہ سے ہے. یہ بڑی بات ہے جی. دیکھیں سیول جانا تو اس وقت ایک بڑا خواب ہے، اور پاکستان کراچی یہ کدھر رہ گئی ہے میرا. بلکہ مجھے یاد آیا کہ اس دور میں یہ ڈسکشن ہوتی تھی، بلکہ اس پہ کچھ آرٹیکل بھی اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ. اچھا. کہ کراچی جو ہے اس کی آنے والے دور میں کیا پوزیشن ہوگی. وہ کہتے تھے نیو یارک، لندن اور اس کے بعد کراچی آئے گا. انٹرنیشنل سٹی کا یہ درجہ تھا، یہ درجہ تھا 1960s میں کہ ہم تیسرے نمبر پہ دنیا میں. اس وقت ٹوکیو اور بامبے کی بات ہی ہو رہی تھی. سیول تو ہر بچے تھے ہمارے سامنے، یہ شنگھائی وغیرہ یہ کچھ نہیں تھے. تو ہم کراچی کا درجہ یہ تھا کہ جی وہ تیسرے نمبر پہ دنیا کا شہر بن رہا تھا. اور اس کے بعد جو ہم اس کو سنبھال نہیں سکے، اس کو کنٹینیوٹی کو، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے اور مسائل شروع ہو گئے، تو کراچی وہ اپنی پوزیشن سسٹین نہیں کر سکا. ادروائز یہ 60s میں کراچی جو تھا اس لیول کا. ساری گفتگو کا جو میں نے جو اس کا نتیجہ اخذ کیا ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پوٹینشل تو ہے. ہمارے لوگ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے تو وہ ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں. تو یہ ولنگ نہیں ہے، بس ہم لوگ ولنگ نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے. اگر ایک پالیسی آپ نے آج بنائی ہے، پچھلے 20 سال پہ تو میں کام کر رہا ہوں جی کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ بن جائے جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے سائن ہو جائیں، اور وہ اکنامک کا پولیٹیکل ایجنڈا ہو سکتا ہے سب کا علیحدہ، اس سے ہمیں کوئی گلا شکوا نہیں. آپ اکنامک ایجنڈے کی بات کرتے ہیں. 2010 میں ہم نے ایک کتاب بنائی، سب سے اس کو بھیجی، اس کو کہ جس پہ کوئی آپ کو اعتراض ہے تو بتائیں. وہ پڑھے گا تو بتائے گا نا. کسی نے پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا. وہ تھا ویژن 2020. ٹھیک ہے. اب جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے یہ بنا رہے ہیں ویژن 2030. ٹھیک ہے کہ جی 2030 میں ہمیں کیسا ملک چاہیے، کون سی چیزیں ہم کدھر سے پوری کریں گے. ایک انٹرنیٹ پہ اسی فورم سے ایک پروگرام اویلیبل ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ہم پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں تو وہ کون سی ٹاپ 10 آئٹمز ہیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا سبسٹیوٹ کیا ہو سکتا. یہ ریکارڈ کروایا ہوا میں نے، بڑی اچھی چیز. تو بڑی کلی آج بھی شاید وہی ہو، یہاں دوبارہ بھی ہم کر سکتے ہیں ریکارڈ ویسا. سب سے پہلے ہمارا جو ہے فیول، فاسل فیول جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. جو ہمیں شاید امپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا بہت تھوڑا امپورٹ ہونا چاہیے. ہماری اگر 25-24 بلین ڈالر کی امپورٹ ہے تو اس میں سے میجر بل یہ فیول کا ہے. اگر ہم ایک ویژن بنا لیں، جیسے بٹ صاحب اس دن کہہ گئے جی 15,000 میگا واٹ بن رہا ہے، جی جی، اور ایک ہمارے منسٹر نے کہا جی 65,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے. میں نے گنوایا 1,40,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل. بالکل. تو وہ اگر ہم بنا لیں اس میں کیا مذائقہ کیا ہے. بالکل. اس میں کوئی فارن ایکسچینج شامل نہیں ہونا. ہمیں کوئی فارن ایکسچینج نہیں چاہیے اس کو بنانے کے لیے. سیمنٹ لگنا ہے، سڑیاں لگنا ہے، انجینئر آپ کے اپنے ہوں گے. چائنا نے جتنے ڈیم بنائے ہیں کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہے، ان کے اپنے ہیں، خود کیا، خود انہوں نے بنایا. اور ایک ڈیم کی انہوں نے سیریز بنائی ہے 3 گارجس ڈیم جو کہلاتے ہیں، اور اس کی میرے خیال میں پروڈکشن جو ہے 25,000 میگاواٹ سے بھی زیادہ صرف ان 3 کی. ٹھیک ہے. اور اس میں ٹریکٹر سے بڑا اکوپمنٹ استعمال ہوا. آپ کے پاس تو ٹریکٹر سے بڑے بہت سارے اکوپمنٹ ہیں. تو ڈیم بنانے میں کوئی صرف سوائے نیت کے اور کچھ نہیں چاہیے. مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، قطر کوئی راکٹ سائنس. یعنی کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں ٹربائنیں HMC میں ہم خود بناتے رہے ہیں، 60s میں بناتے رہے. آج تھوڑی سی ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہوگی، وہ بھی ٹیکنالوجی چل سکتی ہے. آج اگر گلگت بلتستان جائیں تو آپ کو 50% ٹربائنیں میڈ ان پاکستان نظر آئے. تو یہ کوئی کستوری نہیں ہے کہ جی ہم، مطلب اگر ہم JF-17 تھنڈر بنا سکتے ہیں اور اس کو آذربائیجان اور دوسرے ممالک جو ہے وہ خریدنے میں دلچسپی رکھ سکتے ہیں، تو وہ جدید ٹیکنالوجی ہے، تو ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں جی وہ ٹیکنالوجی سے ہم نے فرینچ ٹیکنالوجی کے جو جہاز تھے انڈیا کے پاس ان کو بھگایا، ان کو مارا، ان کو گرایا.
अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। F-16 नहीं उड़ा, ये साबित हो गया पूरी दुनिया में। हमने थंडर 17 से ही उसको गिराया, रिटेलिएट किया है, तो वो अपने हमने कंपैटिबल है जोरे बाजू और शायद उस वाक़े के बाद हमारे और ज्यादा बिकने शुरू हो जाए। हाँ। यार ये तो इसका नहीं, अब काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं ना काफ़ी ममालिक, वो आए दिन हम सुनते हैं कि हमें जो है वो अप्रोच किया जाता है। इसलिए हमारी देखिए मेड इन पाकिस्तान, बात फिर वही अगेन आ जाती है कि अच्छा, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ा जो हमारी यूथ है उसके जहन में एक बड़ा क्वेश्चन है मियां साहब, और मेरा ख्याल है इसका जवाब देने के लिए आपसे मुनासिब कोई शख्सियत नहीं है। हमें ये बताएं, हमारी सारी गुफ्तगू में हम इंडस्ट्री की बात करते हैं और कहते ये हैं कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क, ये कब डिसाइड हमने किया कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, और क्या आज भी आप इस बात पे स्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, या पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल मुल्क है और इसकी वो पोटेंशियल है? इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा बताएं। इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं है ना, कभी बनना है इसने। अच्छा, इंडस्ट्रियल मुल्क है जापान। अच्छा, जो टोटल इंडस्ट्री का ही काम करता है। ठीक। हमारी जो देखिए इसको कैसे आप क्या पैरामीटर है जिससे हम डिफाइन करते हैं, क्या 50% ऑफ द पॉपुलेशन इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड है, हाँ, या ज़राअत के साथ अटैच है? तो वो तो 73% हमारा आपकी जो इंडस्ट्री लगी हुई है 90% ज़राअत के साथ मुंसलिक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अपनी टेक्सटाइल ले ले, ठीक है, टोटली बेस करती है ज़राअत के साथ। अब टेक्सटाइल ही हमारी मेजर इंडस्ट्री है, उसको निकाल दे जी वो इंडस्ट्री में नहीं है, वो तो बेसिकली एग्रीकल्चर का हिस्सा है। साउथ पंजाब तो सारा हमारा वही है। आपका जो लोहा है वो बिकता ही उसको है जो ज़राअत से मुंसलिक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। वाडी आंदी है तो ताड़े TRN बिकने शुरू हो जाते हैं ऐसे जी छत्ता पैड़ियां ने। हाँ ठीक। अब ये जो वाडियों वाला फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल तो है कि जी हमने गंदम काटी, ये हुआ नहीं, इससे बड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर है बहुत बहुत कि आपकी सोसाइटी में उस वक्त रुपया इंजेक्ट होता है, उसमें उसके बाद शादियाँ भी होती है, उसका ही आफ्टर इफेक्ट है ना। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद नए घर भी बनते हैं। एक जो गांव में रहने वाला है वो सोचता है कि मैंने शहर में भी एक घर बनाना है, तो वो उस वक्त डिसाइड करता है कि जी ये मैंने अब यहाँ से मैं गंदम के पैसे मुझे मिले और मैं जो है ना। हाँ, अब उसी तरह आपके चावल के पैसे, हाँ, कि जी उसी तरह आपके कपास के पैसे, ये जब जब ये फसलें आती हैं आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है और शहर की तरफ उसका रुख हो जाता है। तो ये इसमें फिर हमें ज़राअत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत। हम अभी भी उन्हीं रवायात पे काम कर रहे हैं। वो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लिख देता हूँ, मैं इनके साथ मिलके सीख रहा हूँ ज़राअत का काम जी। 40 किलो बीज लगाया जाता है 1 एकड़ में। अच्छा, कम अज कम ये मैं बता रहा हूँ, ठीक। 70 किलो लगाने वाले भी है, और हम बड़ी अच्छी यील्ड ले लेते हैं 54 मन, ठीक है, और लेने वाले 80 मन भी लेते हैं, और हम साया मुल्क में 80 मन सारे लेते हैं। अब 40 किलो सीड लगा के तो हमने 80 मन ले ली। एक तजर्बा किया गया 40 किलो की बजाय 4 किलो लगाया जाए सिर्फ, तो फिर प्रोडक्शन की तरह निकलती। अच्छा, और 4 किलो से भी 54 मन निकली। अच्छा, पिछले 3 साल से ये प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, इसकी क्या वजह? अब 4 किलो और 40 किलो, हाँ, 36 किलो पर एकड़ सीड हम जाया कर रहे हैं। अच्छा, वो यूजलेस था, फुटे नहीं, मर गया, हाँ, खाता हाँ, गया। अब इसको कैसे कवर किया उन्होंने? सीड को फील्ड में नहीं लगाया गया, सीड को एक बंद कमरे के एनवायरनमेंट में सीडलिंग ट्रे में लगाया गया, और उस सीडलिंग ट्रे के नीचे 1 इंच बाई 1 इंच का सीडलिंग ट्रे ऐसे ही है जैसे आपका अंडों का ट्रे होता है। ठीक है, बिल्कुल वही है, शेप थोड़ी सी फर्क होगी, साइज वही। उसमें स्पेशली ये मिट्टी डाल के उसमें एक सीड रख दिया गया। ठीक है। और पहले तो ये देखा गया जी 100 सीड मैंने लगाए थे, उसमें से जर्मिनेट कितने हुए। अगर 90 से ज्यादा नहीं हुए तो सीड आपका ठीक नहीं। ठीक है। अगर 90 से कम हुए तो वो नुकसान दे। हाँ। अच्छा, अब जब सीडलिंग ट्रे पे आप लगाते हैं तो 90 सीड हो गए, 10 सीडलिंग जो है कम है वो कहीं और से ले ली हमने, क्योंकि हमने फालतू लगाए थे। बिल्कुल ऐसे 10% सीड ही हमने फालतू लगाया था, वो वहां से पूरा हो गया। अब आपके खेत में पौधे जितने चाहिए थे उतने आपने पूरे कर लिए। पूरे कर लिए। मौसम की वजह से 10% उस समय से भी मरे,
وہ بھی آپ نے ریپلیس کر دیے, مرے ہوئے کی جگہ نیا لگا دی. اب آپ کے پودے تو ہو گئے پورے 4 کلو سے, وہ جو 40 کلو سے ہونے تھے, اور آپ کو تو اتنی فصل مل رہی ہے جتنی ریگولر ملتی تھی. تو یہ ٹبہ سلطان میں یہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا اور بڑے ہم کامیاب رہے. ایکسیلنٹ. تو ہمارے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو پروڈکشن ہمیں ملتی ہے زرخیز زمین جس کو بولتے ہیں, وہ پنجاب ہے, سندھ ہے. ہمارا جو ایگریکلچر کے لحاظ سے اکاڑا جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں ایگریکلچر کا کیپٹل ہے. اچھا. اکاڑا ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی وہ مٹی کا وہ رزلٹ اچھا ہے اس کو. دونوں تینوں چیزیں ہیں. اس میں جو فارم مینیجر کہہ لیں یا اونر کہہ لیں, وہ اچھے مینیجر بھی ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں کسی جگہ پہ جی پاکستان میں کسی جگہ پہ 3 فصلیں نہیں لی جاتی. اچھا. 2 فصلیں ہی لی جاتی ہیں, ربیع اور خریف کا جو. ہاں جی. اکاڑا میں 3 فصلیں لی جاتی ہیں سال میں. ٹھیک ہے. یہ جو رنالا خورد وغیرہ وہ پوری وہ. ہاں جی, یہ شروع ہو جاتا ہے پتوں کی سے شروع ہو جاتا ہے, پتوں کی کے بعد, اور یہ چلتا ہے ساہیوال تک. جی. اس کے بعد سیکنڈ جو ساہیوال ہے. ٹھیک ہے. اب 3 فصلیں وہ کیسے لیتے ہیں؟ 2 فصلیں وہ لے لیتے ہیں کارن کی. ٹھیک ہے. اور 1 فصل ریگولر آلو کی لے لیتے ہیں یا کوئی اور لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اب دیکھیں آپ نے 2 ٹائم پیسے کمانے ہیں یا 3 ٹائم کمانے ہیں, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے 2 فصلیں لے لی. اگر ₹1,00,000 کی فصل مل رہی ہے تو 2 لاکھ ہو گئے. اگر 3 لاکھ کی فصل بک رہی ہے تو 3 لاکھ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ 50% تو وہ دوسرے فارمر سے ویسے ہی ایڈوانس چلے گئے. بالکل ایسے ہی. اگر انہوں نے ایڈوانس جیسے اب وہ کر رہے ہیں, یہ کارن سے سائلیج بنا رہے ہیں. سائلیج جو ہے, اگر عام گندم آپ عام لیتے ہیں مکئی, وہ ₹3 کلو ہے جو ہم چارہ ڈالتے ہیں یا جانوروں کو دیتے ہیں. جب اسے سائلیج بنا لیتے ہیں وہ ₹12 کلو ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اب اس میں اتنی ویلیو ایڈیشن کر دینا کہ ₹3 والی چیز ₹12 کی ہو جائے, تو اس سے آپ ان کی اندازہ لگا لیں پراسپیرٹی کہاں پہ چلی جاتی ہے. بالکل صحیح. بالکل. اور دنیا میں بائی دی وے آپ کو میں بتاؤں کہ جو ویسٹ ہے وہ صرف 1 فصل لیتا ہے, کیونکہ دوسرا اس کے بعد موسم ہی نہیں ہوتا. جب برف پڑی ہوتی ہے کوئی فصل نہیں اگتی, ایسے ہی وہ ایک ہی فصل سال کی لیتے ہیں. اور وہ حیران ہو گئے جب ان کو میں نے کہا جی میں 3 فصل لیتا ہوں. زبردست. تو کہتے 3 فصلوں والا ملک تو ہم نے سنا ہی کبھی نہیں. یہ سنا تھا کہ جی انڈیا میں یا ادھر 2 فصلیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جی ہمارے یہاں تو 3 ہوتی ہیں. زبردست. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی. یہ تو بڑی جو ہے نا وہ. اور اس طرح ساتھ ہی جو ٹیکنالوجی آئی ہے کہ جو جیسے عام طور پہ آپ کسی سے سوال کریں گے نا, کہیں گے جی پانی نہیں گا. ہاں یہ بلکہ ایک تو اور بڑے شغل کی بات ہوئی, انہیں سندھ میں تھا, میں نے کہا جی آپ کی فصل کیوں نہیں اچھی ہے؟ جی فصل کی اچھی ہونی ہے, کرنٹ تسی کر لیتے ہو تربیلا اصل پانی دی جان تے اتنے نکل گئی. ساڈے کو جڑا پانی آتا پھوکا پانی آتا ہے تو ادھر فصل نہیں ہوگی. یہ بھی ایک لاجک ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں جی پانی ہی کم ہے. اچھا. ہم اپنی فصل کو 90% پانی زیادہ لگاتے ہیں عام دنیا سے. ٹھیک ہے. جہاں پہ 10 لیٹر چاہیے ہم 100 لیٹر لگا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پانی زیادہ ہے. پانی زیادہ. صحیح. میجر پانی جو ہے ہم وہ دریائے سندھ میں ڈال کے سمندر میں بہا دیتے ہیں, وہ ایک علیحدہ ویسٹیج ہے. جو پانی ہم یوز بھی کر رہے ہیں وہ 90% ضائع کر رہے ہیں. وہ ضائع کر رہے ہیں. ڈرپ اریگیشن سے پانی لگائیں 10% صرف رہ جائے گا. اس میں گورنمنٹ کی ایک سکیم ہے کہ ڈرپ اریگیشن لگائیں تو 60% گورنمنٹ دے گی اور 40% آپ دیں گے. ٹھیک ہے. ایکچولی 40% سے ہی ڈرپ اریگیشن لگ جاتی ہے. اچھا. وہ 60% میرے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی بحث کر لے, وہ سب وہ ضائع کر رہے ہیں. یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پہ, جو ہم اپنے ایگریکلچرسٹ بلائیں. ہاں میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں گا, میں ٹائم آخر پہ رہے گی. جی. گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ لگایا 13 ایکڑ کا ٹبہ سلطان میں ڈرپ اریگیشن. ٹھیک ہے. میرے صاحب گئے ہوئے تھے انڈیا, ان کے چیف منسٹر ہمارے چیف منسٹر کے بہا پہ گئے ہوئے تھے انڈیا, ان کے چیف منسٹر کی پنجاب کی انویٹیشن پہ. انہوں نے ان کو دکھایا جی ڈرپ اریگیشن جی وہ جو ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا جی کہ یہ سب سے مہنگا طریقہ ہے پانی لگانا کھیتوں. اچھا. مگر اگلے سال سے ہم اس کو 0 کاسٹ کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پانی لگانا کھیتوں سے کوئی کاسٹ نہیں رہی. ٹھیک ہے.
انہوں نے آگے مجھے بتایا تو میں نے کہا جی یہ تو کام ہی کوئی نہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں یہ تو بڑا مہنگا بجلی کا بل آتا ہے پانی لگانے سے. میں نے کہا آپ نے کب جانا ہے گاؤں؟ انہوں نے کہا جی کل جانا. لیکن پرسوں میری ٹیم آئے گی، وہ آپ کا جان چھڑا دے گی. اپنے سولر کا کام کرتے تھے ہم، کر رہے ہیں آج بھی. میں نے پینل کچھ بھیجے، سسٹم لگا دیے وہاں پہ. سب سے پہلے جب ہم سولر کا بزنس کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کی انالیسس کرتے ہیں. جیسے بٹ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کی ایک آڈٹ کرتے ہیں، انرجی آڈٹ، کہ ایکچوئل بجلی چاہیے کتنی ہے. 10 ہارس پاور کا وہاں پہ موٹر لگی ہوئی تھی، اس کو ہم نے جب آڈٹ کیا، نئے پمپ لگائے تو 3 ہارس پاور سے وہ سسٹم چل گیا. 7 ہارس پاور ہم ضائع کر رہے تھے ایز اے پاکستانی نیشن. ویری گڈ. اچھا میں نے تو اس لیے لگایا کہ جی کم از کم سولر سسٹم لگانا پڑے، تو میں نے 3 کی بجائے 5 کا سولر سسٹم لگا کے تو سسٹم چلا دیا. اور آج محل میں 10 سال کے قریب یا 8 سال کے قریب ہو گیا وہ سسٹم آج بھی چل رہا ہے. اچھا سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک. وہ انرجی فری چل رہا ہے، وہ سورج سے دھوپ آتی ہے. اب یہ جو ایگریکلچر کا پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو اس وقت ہی پانی چاہیے جب سورج نکلا ہوا. جب آسمان پہ بادل آئے تو کوئی بندہ اپنے کھیتوں کو پانی نہیں لگاتا کہ کوئی نہ کوئی بارش ہی نہ ہو جائے. ہاں بارش. تو یہ نیچرلی اگر سورج ہے تو آپ کو پانی چاہیے، اگر نہیں ہے تو نہیں چاہیے. تو ہمیں الٹیمیٹلی ساری اریگیشن جو ہے وہ سورج پہ کرنی پڑے گی، ساری ڈرپ اریگیشن کرنی پڑے گی، اور اپنی جو کاسٹ آف پر ایکر ہے وہ بھی کم ہوگی اور ییلڈ بھی پر ایکر ہوگی. اور ڈرپ اریگیشن میں آپ کے فرٹیلائزر بھی اتنے یوز ہوتے ہیں جتنا پانی کا ریشو ہو. چلیں جی، یہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں بڑا ہم نے زراعت کے حوالے سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے میاں صاحب سے. پوری ایک ان کی گرپ ہے، جو بھی سبجیکٹ ہمیں سامنے ملتا ہے، سوال آتا ہے، اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں پوری دلیل کے ساتھ. پورے اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ یہ خاص طور پہ زراعت والا جو معاملہ ہے تو ہم یہاں پہ لاہور چیمبر میں ہی ایک ڈبیٹ کا سلسلہ ایسا شروع کریں جس میں منسٹرز بھی آئیں، مشیر بھی آئیں، اور یہ جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی آئیں، تاکہ اس کے اوپر ایک ڈیلی بیسس پہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پہ بنا ہوا ملک یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقی کرے گا. اس کو دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی. برا بھلا سوچیں، جو مرضی کرتے رہیں، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا یوٹیوب چینل LCCI TV، اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں. گرد و نواح میں جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.